السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا ختم المرسلین۔ عزتوں کے لائق جملہ سادات کرام، علماء ذی احتشام، لاخانان ذی وقار اور اس انجمن کے جملہ کارکنان و حاضرین مجلس، اللہ کے فضل و کرم سے یہ انجمن ہر مہینے کسی نہ کسی جگہ پر حضور کے ذکر خیر سے ہماری اور آپ کی سماعتوں کو معطر کرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ شعور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کو عطا فرمائے، اسی طرح کے چرچے حضور کے کرنے والے ہر جگہ پہ پیدا ہو جائیں گے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے اشتہارات پڑھتا رہتا ہوں ہر مہینے کے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کہ ہر مہینے کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ قرآن اندازی کے ذریعے آپ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اور انسان زندگی میں بے شمار لمحات گزارتا ہے، پتہ نہیں کتنے دن انسان کے کس کام میں گزر جاتے ہیں۔ شادی کی بھی محفل ہو نا، رات کو کسی بیٹے کا شادی تو دور کی بات ہے، ہم نے چھوٹا سا وہ رسم مہندی کا پروگرام بھی کرنا ہو تو پوری رات بیت جاتی ہے، مگر یہ لمحے دنیا کے اندر ہماری ناک کو رکھنے کا ایک بہانہ تو بن سکتے ہیں، یہ دنیا کے اندر انسان کی عزت و وقار تو ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ لمحے چاہے یہ 10 منٹ ہی حضور کے ذکر خیر میں گزر جائیں تو یہ دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے، قبر کا اجالا بھی ہے، اور حشر کے دہاڑے یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کائنات کے اندر دو ہی چیزوں میں عزت ہے، یا قرآن پاک کو پڑھنے میں عزت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گن گانے میں عزت ہے۔ یہ بات یقینی طور پہ میں عرض کروں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کی بات کرتے ہیں تو ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارا اس سے کوئی ذاتی تعلق ہوتا ہے، اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا اور ان کے دین کا وفادار ہے۔ جب وہ حضور کے دین کا وفادار ہے تو پھر اس کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا وقار ہے۔ اس وجہ سے یعنی دو ہی باتیں ہیں، جب قرآن پڑھیں گے یا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر کریں گے۔ یہ میں ہمیشہ آپ کے اس کام سے خوش ہوتا ہوں، دلی طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی اظہار بھی کرنا چاہیے تاکہ کسی کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور آنے والی نسلوں کو پتہ بھی چلے کہ ہمارا افادہ یا ہمارے لیے فائدہ مند لمحات وہی ہو سکتے ہیں جن میں دو ہی باتیں ہو، یا قرآن پڑھنا ہے یا صاحب قرآن کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت الفقار ابھی ہمارے صاحب قرآن کریم فرقان حمید کی بات کر رہے تھے، اگرچہ موضوع میں نے جو بھی سوچا ہوا تھا، لیکن ان جملوں کو سن کے مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے جو عزت اور ناموس اور حفاظت کی بات ہے اس حوالے سے بھی ہمیں شعور ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ ہمیشہ چیختا وہ ہے جو ہار مان چکا ہو، چیختا وہ ہے جو ہار مان چکا ہو۔ جب تک انسان طاقت میں ہوتا ہے چیختا نہیں ہے، چیختا تب ہے جب انسان شکست تسلیم کر لے۔ آج اگر سویڈن کے اندر اتنی بھی حروبتی کی کسی نے ضرورت کی ہے نا تو در حقیقت انہوں نے اپنی ہار مانی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی عزت اتنی ہے کہ ہم اگر کوشش کریں گے تو شاید ہم اس کو مٹانے میں یا مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے میں کامیاب ہو سکے، وگرنہ یہ ایسی طاقت ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ پھر جا کر یہ بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے کس سے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روشن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ کیسا چراغ ہے؟ دیکھیے میری اور سنیے، ہمارے مسلمانوں کے پاس اگر دنیا کے اندر سب سے بڑی عزت ہے نا تو وہ قرآن پاک۔ دنیا کے اندر یہودیت کتنا بڑا دین تھا، کریم آقا جب دنیا سے وصال فرما رہے تھے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھی، حضور کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی جی؟ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر دریا سے گزر رہے تھے نا اس وقت ان کی تعداد 7 لاکھ تھی۔ بات سمجھ آئی؟ اتنی بڑی تعداد تھی ان کی۔ میرے کریم آقا نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ابتدا میں سرکار پر ایمان لانے والے 40 افراد کو بھی 7 سال لگے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن فرعون کے دربار میں جب ٹھوکر مار کے کلمہ طیبہ کا اعلان کیا تھا تو 6 لاکھ آپ کے اسرائیلی سارے اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ میں آپ کو بنیادی طاقت سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جس کی بنیاد میں اتنی طاقت تھی آج روئے زمین پر ان کی ٹوٹل آبادی لاہور کی آبادی سے بھی کم ہے۔
آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کی ٹوٹل آبادی اس وقت پوری روبے زمین پر جتنے بھی یہودی ہیں ان کی ٹوٹل آبادی ہمارے لاہور سے بھی کم ہے، لاہور کی آبادی سے بھی کم ہے۔ کیا وجہ ہے جس کی ابتدا میں اتنی طاقت تھی؟ آج وہ دنیا کے اندر انتہائی کم لوگ ہیں، اور کتنے مذہب آئے، ہزاروں مذہب آئے، لیکن ہزاروں مذہب دنیا کے اندر سارے کے سارے فنا ہو گئے، اور کسی کا نام و نشان ہے تو فقط ان کے چند مولویوں کے لیکچر کی حد تک ہے۔ وہ کیوں فنا ہو گئے؟ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ اپنی کتابوں کو نہیں سمجھ سکے، وہ کتابیں جو آسمانی کتابیں تھیں، یعنی یہودی تورات کی حفاظت نہیں کر سکے، عیسائی انجیل کا تحفظ نہیں کر سکے، یہود و نصارہ بنی اسرائیل زبور کی حفاظت نہیں کر سکے، اس لیے دنیا میں بنیادی طور پر اتنے طاقتور تھے، آج کائنات کے اندر نام و نشان کوئی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دین جب سے شروع ہوا قیامت تک بڑھتا رہے گا، اور آج تک بڑھتا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا بنیادی لٹریچر جو قرآن پاک کی شکل میں ہے وہ محفوظ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ آپ اندازہ کر لیجئے، دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے کیا کہا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن عزت والا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ قرآن عزت والا ہے۔ مجھے یہ بتائیے جب رب اس کی عزت والا ہونے کا اعلان کرے، اس کی عزت کو کمی کر سکتا ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو چیلنج کر سکیں؟ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو بسا اوقات حضور کے دل میں ذمہ داری ہونے کا ناطہ یہ خیال آتا سرکار کے قلب محترم کے اندر، تو جبریل جب آپ کے سامنے کلام سنا کے واپس جاتے حضور جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، دہرانا شروع کر دیتے، یعنی ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے، تو جلدی جلدی سرکار زبان کو ہلاتے کہ اللہ کے، اور نیت کیا ہوتی کہ اللہ کے کلام مقدس میں کہیں کوئی ایک حرف کی میرے انسانی اور بشریت کا تقاضا بھی چونکہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اگرچہ میرے اور نبی میں فرق یہ اور ہم اور نبی میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اوپر بشریت غالب ہے اور نبی کے سامنے بشریت مغلوب ہے اور ان کی حقیقت غالب ہے۔ اب اس وجہ سے سرکار زبان کو جو ہے نا حرکت دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن میں یہاں تک فرما دیا لا تحرک به لسانک، یعنی مصطفیٰ اپنی زبان کو ہلانے کی حاجت نہیں ہے، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن کو جمع بھی رکھیں گے اور ہم قیامت تک اس کو پڑھائیں گے۔ دیکھیے سرکار کو اب جس کے سینے پر قرآن آ رہا ہے ان کو لب مقدس ہلانے سے روکا جا رہا ہے، آپ زبان کو نہ ہلائیے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو جمع بھی رکھیں گے اور قیامت تک اس کو پڑھائیں گے بھی صحیح۔ اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پیارے آقا ہم اس قرآن پاک کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی قیامت تک اس کے محافظ ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت محافظ کی ہے کہ یعنی میں قرآن کا صرف منزل نہیں ہوں، صرف نازل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں قرآن کا محافظ بھی ہوں۔ جس قرآن کا محافظ اللہ خود ہو، قیامت تک اس قرآن کریم فرقان حمید کو مٹا کو نہیں سکتا۔ ہلاکو خان نے آ کر جب مسلمانوں کے اوپر تباہی کا ایک سیلاب جو ہے نا وہ وارد کر دیا تھا اور اس نے ایک نیت کی اور دعویٰ کر دیا کہ میں نے روبے زمین سے قرآن ختم کرنا، تو جہاں کہیں بھی قرآن پاک ہوتا وہ پکڑ کے اسے رکھتے، اس وقت جو کہ ہاتھ سے سیاہی سے لکھا جاتا تھا وہ پکڑ کے دریا میں پھینک دیتا یا اسے جلا دیتا، اور اس نے نیت کر لی اور اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا اگر کسی گھر میں قرآن پاک نظر آ گیا یا مل گیا، اگر پتہ چل گیا تو اس بندے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے قرآن کریم فرقان حمید جن کے گھروں سے ملا ان کو قتل کروا کے ان کی کھوپڑیوں سے محل تیار کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے آج بھی وہ محل موجود ہے جو اس نے کھوپڑیوں سے تیار کیا تھا، ان لوگوں کی کھوپڑیوں سے جن کے گھر قرآن پاک مل جاتا تھا کہ یہ قرآن پاک کیوں رکھا ہوا۔ اس طرح مسلمان بیچارے ڈر کے ہر بندے نے قرآن پاک کو دفن کرنا شروع کر دیا، اور ایک بوڑھا بابا اللہ کا نیک ولی اس نے جرت کی، اس نے ایک 7 سالہ بچے کو پکڑا اور ہلاکو خان کے دربار میں چلا گیا۔ اس نے کہا جان کی امان پاؤں بادشاہ، لوگ کسی کی بات کم کم سنتے تو ہوتے ہیں نا، تم ہمارے مسلمانوں کا دشمن صحیح لیکن ہو تو بادشاہ نا وقت کے، تو کم کم میری بات تو سنو نا۔ تو اس نے کہا جی سناؤ۔ اس نے کہا پہلے جان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی حفاظت ہے۔ اس نے 7 سال کے بچے کو پکڑا ہوا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، اس کو کہا بچہ قرآن پاک سناؤ۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے بچے نے شروع کیا، والناس تک مکمل قرآن پڑھ دیا۔
اس وقت اس بزرگ نے بوڑھے بابے نے بادشاہ سے کہا ہلاکو خان تجھے پتہ ہے یہ دنیا کی وحید کتاب ہے جو فقط کاغذ پہ نہیں لکھی ہوئی، یہ سینے پر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ ہر شخص کے قلب عطر کے اندر محفوظ بھی ہے۔ تو روئے زمین سے قرآن ختم کرنے کا ارادہ ختم کر دے، کہیں اللہ کے غضب کو ڈوچ نہ آ جائے، کیونکہ کاغذات میں لکھا ہوا تو مٹا دے گا، مسلمانوں کے سینوں سے جس کی عمر 7 سال ہے اس کے سینے میں محفوظ ہے، اور ایسے لاکھوں بچے ہمارے پیچھے ہوتے پڑے ہیں۔ اس نے پھر یہ بات سن کے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت ہے، اگر روئے زمین پر سب سے بڑا سپر طاقت ہو کر کوئی شخص بھی اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو مٹا نہیں سکتا۔ ابھی 13ویں صدی کے اندر جرمنی کی یونیورسٹی میونخ کے اندر قرآن کریم فرقان حمید پر ایک ریسرچ کی گئی کہ شاہ صاحب، اور ریسرچ کی گئی، اور ریسرچ اس انداز سے کی گئی کہ ہم مسلمانوں کا یہ چیلنج توڑ سکے کہ قرآن پاک کے اندر فرق کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے شرق سے لے کر غرب تک تمام مسلمان ممالک اور کفار ممالک سے قرآن پاک منگوانا شروع کر دیے، اور ان کو ٹیلی کئی کرنا شروع کر دیا، آپس میں تقابل کرنا شروع کر دیا، صرف اس نیت سے کہ ہم کسی جگہ پر بتا سکیں کہ سعودیہ والوں کا قرآن اور ہے، مصر والوں کا اور ہے، پاکستان والوں کا اور ہے۔ انہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے 42,000 نسخے انہوں نے منگوا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب 42,000 نسخے ملا کے انہوں نے 3 سال کے لیے اپنی کمیٹی بٹھا دی اس کی تشخیص کے لیے اور اس کی تحقیق کے لیے کہ چیک کرے قرآن پاک ایک جیسا ہے کہ فرق ہے۔ اب 42,000 نسخوں پر 3 سال ان کی بڑی بڑی کمیٹیاں۔ آپ کو پتہ یہود و نصارہ جب اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو پہلے اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، پہلے اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں اور حدیث تک کلاس سے پڑھاتے ہیں تاکہ پھر مسلمانوں کا نصاب نہ ڈال سکیں۔ اب ان بچوں کو جن کو انہوں نے حافظ بنایا ہوا تھا، جن کو انہوں نے وقت کا شیخ الحدیث بھی بنایا ہوا تھا، ان کو بٹھا دیا۔ 3 سال تک مسلسل وہ ٹیلی کائی کرتے رہے، لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک تمام نسخے جمع تھے، 42,000 نسخے پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا یہ دنیا کی وحید کتاب ہے جس کے اندر ایک حرف تو دور کی بات ہے، زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے، زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور حرم کعبہ میں دیوار کعبہ کے سامنے بیٹھ کر سرکار ذکر کر رہے تھے یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، تو پاس سے اجال گزرا اور اس نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ من رحمان ہو، یہ رحمان کون ہے؟ سرکار کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، کہا محمد کی بھی عجیب بات ہے، کبھی وہ اللہ کہتا ہے، کبھی رحمان کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی ستار کہتا ہے، کبھی غفار کہتا ہے، کسی ایک پہ تو ٹک جائے ہمیں کہتا ہے کہ کئی خداؤں سے پیچھے ہٹ جاؤ، خود کئی خداؤں کا نام لیتا ہے۔ اب یہ بات کر کے وہ چلا گیا، اللہ پاک نے پیچھے سورہ رحمان اتار دی، اور پتہ آغاز کہاں سے کیا؟ کہا الرحمن ہو، رحمان کون ہے؟ اللہ القرآن، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو قرآن سکھایا۔ اچھا اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا رحمان وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا رحمان وہ ہے جس نے 1,24,000 نبیوں کو پیدا فرمایا، اللہ یہ فرما سکتا رحمان وہ ہے جس نے آسمانی کتابیں اتاری، نہیں، اللہ پاک نے ہر کسی صفت کو جس جگہ پر کفار مکہ نے سب سے بڑا اعتراض کیا کہ رحمان کون ہے، اللہ نے کہا مجھ سے پوچھو نا میں رحمان ہوں، میں ہوں کون؟ رحمان وہ ہے جس نے محمد کو قرآن سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کو جو قرآن سکھایا تو قرآن سرکار کا سکھانا یعنی اتنا بڑا چیلنج تھا پورے عرب کے لیے قرآن پاک کہ سرکار کو بھی اللہ پاک نے اپنا تعارف کروانے کے لیے 2 ہی نسبتیں ذکر کی، رحمان ادھر محمد مصطفیٰ، درمیان میں قرآن، تو فرمایا رحمان وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اچھا یہاں ایک اور بھی عرض کر دوں، آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک ہوتی ہے ریڈنگ جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتی ہے ٹیچنگ جس کا معنی ہوتا ہے پڑھانا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو قرآن پاک کے پڑھنے کی نسبت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ محمد نے قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے محمد کو اللہ نے قرآن پڑھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پڑھایا۔ علامہ یعلم و تعلیم کا معنی ہوتا ہے ٹو ٹیچنگ، یعنی نسبت کی میں استاد بنا، مصطفیٰ جان رحمت میرے شاگرد بنے، نصاب کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اللہ کہتا ہے رحمان استاد ہے، محمد مصطفیٰ شاگرد ہے، اور نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور حضور کے سامنے پھر قرآن پاک کیا تھا؟
پہلے دعویٰ اللہ پاک نے چیلنج کیا اس کے مقابلے میں پورا قرآن لا کے دکھاؤ، پھر کہا چلو ایک سورت ہی لا کے دکھا دو، پھر کہا چلو ایک آیت ہی فاتحہ کی سورت ایک سورت ہی لا کے دکھا دو، پھر کہا ایک آیت ہی لا کے دکھا دو، تو پورے کلام کا چیلنج کیا پھر ملا۔ حالانکہ عرب کے اندر اتنے بڑے بڑے فصیح لوگ تھے کہ وہ جب حج پر اکٹھے ہوتے تو باقاعدہ ان کی بیعت بازی ہوتی، اور جو شاعر اپنا کلام لا کے لکھ کے لے آتا نا، جس کا کلام سب سے اچھا مانا جاتا، چاہے اس میں گندی گندی باتیں بھی کیوں نہ ہوتی، تو وہ گندی گندی باتیں نہ دیکھتے، وہ صرف کلام کا حسن دیکھتے، اور کلام کی وہ اس کا فصیح و بلیغ ہونا اس کو اپنے ترازو پر ناپ کر وہ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے، اور پورا سال وہ لٹکا رہتا۔ اگلے سال جب حج کا موقع آتا پھر بیعت بازی ہوتی، تو پھر نئے کلام پیش کیے جاتے، اگر کوئی کلام اس پہلے والے کلام سے بہتر ہوتا تو پہلے والے کو اتار کے نیا لگا دیتے، اور اگر اب اتنے کلام جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے اگر کوئی اس معیار پہ نہ اترتا اسے ایک سال اور دے دیا جاتا۔ تو عربی زبان میں کسی چیز کو لٹکانے کو کہتے ہیں معلقہ، لٹکائی ہوئی چیز۔ اس پر ہمارے نصاب عربی زبان کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آج بھی ایک کتاب موجود ہے جو ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے اہل سنت و جماعت ہو، چاہے تشیع ہو، وہ ہر نصاب میں کتاب، اس کا نام ہے سبع معلقات۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7 7، اور معلقات کا مطلب لٹکائی ہوئی، یعنی 7 لٹکائے ہوئے قصیدے۔ وہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ہم نے آج بھی ان کو پڑھنا ہوتا ہے، صرف عربی کی فصاحت کو چیک کرنے کے لیے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر یا جس شہر کے اندر یا جس سلطنت کے اندر، جس خطے کے اندر عربی کی اتنی فصاحت تھی، اور وہاں وہ ذات اقدس جو بظاہر نہ پیدا ہونے کے بعد کسی استاد کے سامنے بیٹھا، نہ کسی مدرسے کا منہ دیکھا، نہ کسی سکول میں گیا، جن کو وہ لوگ امی کہا کرتے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے بے پڑھا، بغیر پڑھا، لوگ اس کا معنی ان پڑھ بھی کر دیتے ہیں لیکن میری ضرورت نہیں پڑتی، میں بے پڑھا کہتا ہوں، تو وہ حضور کو امی کہہ کے پکارتے تھے۔ محمد امی آیا یعنی بے پڑھا ہوا شخص آیا، تو وہ بے پڑھا شخص جب بولا، ادھر سے میرے امام نے ترجمہ کیا، فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، یعنی حضور کے سامنے بڑے بڑے شعراء بلغاء فصحاء جب آتے تو ایسے دب جاتے، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ وہ میں زبان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے، یہ اللہ کے نیک ولی امام اہل سنت فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہوتی تھی زبان نہیں ہے، زبان تو ہوتی تھی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ سرکار کے سامنے آ کر جسم بھی بے جان ہو جایا کرتے تھے، ایسی فصاحت و بلاغت کے مالک، اور وہ فصاحت و بلاغت قرآن پاک کے ساتھ تھی۔ سرکار کا کلام کیا تھا؟ سرکار کا کلام تھا کلام پاک جو قرآن پاک، تو یہ قرآن کریم فرقان حمید جو فصاحت کا اس قدر شاہکار تھا، اس زمانے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیا۔ اللہ نے اسی فصاحتوں کے سمندر کا اپنی طرف منسوخ کر کے ہمیں پیغام دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پاک کو پڑھایا۔ کس کو پڑھایا؟ آگے کا خلق الانسان، پھر جس نے ایسا انسان پیدا کیا۔ یہ لفظ انسان نہیں ہے، الانسان ہے، اس کا مطلب ہے اسپیشل انسان، یعنی ہر انسان نہیں، الف لام کے ساتھ اس میں اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے، تخصص آ جاتا ہے، تخصیص آ جاتی ہے، جس نے یہ انسان کامل پیدا کیا۔ تو یہاں الانسان انسان کل نہیں ہے، بلکہ فقط سرکار کی ذات اقدس ہے کہ وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا اور اس انسان کو پیدا کیا، جس انسان کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں بے بس ہو گئی۔ حدیث پاک ہے شعب الایمان کے اندر امام بہقی نقل کرتے ہیں، حدیث پاک کے راوی جناب ابو امامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، لفظ کیا جی جہاں حفظ کی بات نہیں ہے، پڑھنے کی بات، من قرأ ثلث القرآن، جس نے قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ لیا، یعنی 10 پارے پڑھ لیے، تو فرمایا فقد حصل ثلث النبوہ، وہ ایسے ہے جو جیسے اس نے پوری نبوت کے فیضان میں سے تیسرا حصہ حاصل کر لیا۔ جی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ وَمَنْ قَرَعَ نِصْفَ الْقُرْآنَ، حضور نے فرمایا پھر جس نے قرآن پاک آدھا حصہ پڑھ لیا، یعنی 30 پاروں میں سے 15 پڑھ لیے، حضور نے فرمایا فَقَدْ حَصَلَ نِصْفَ النَّبُوَّةِ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے نبوت کا آدھا حصہ حاصل کر لیا، یعنی فیضان نبوت کا نصف پا لیا۔ وَمَنْ قَرَعَ كُلَّ الْقُرْآنَ، جس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا، یہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، جس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا، فرمایا فقد فاز فی حصول کل النبوہ، وہ ایسے ہے جیسے نبوت کے سارے فضائل کو پانے میں کامیاب ہو۔
میں نے کیوں شروع میں لفظ بولا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی سب سے بڑی عزت قرآن ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو کیا پتا قرآن کیا ہے، ہمیں پتا ہے قرآن کیا ہے۔ قرآن تو نبوت کا نچوڑ ہے، اور ہمارے پاس قیامت تک اگر کوئی نبوت کا فیضان باقی ہے تو قرآن کی شکل میں باقی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن، حضور نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث سے پاک ہے، حدیث سے پاک کے راوی جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم الوجہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، وأحل حلالہ وحرم حرامہ، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ اچھا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے کے لیے قرآن پاک کا علم چاہیے نا، آیتوں سے تو بازار لفظوں سے تو نہیں۔ اب یہاں سمجھ آ گئی کہ قرآن پاک صرف طوطے کی طرح پڑھا نہیں، بلکہ اس کو سمجھا، سمجھنے کے بعد اس کے حلال کو حلال مانا، حرام کو حرام مانا۔ فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کروا دے گا۔ وشفعہ فی اشر وجبت لہم النار، جامع ترمذی کی صحیح حدیث پاک ہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرمایا اس نے گویا کہ ایسا اعزاز حاصل کر لیا کہ اس کے خاندان من آلہ، اپنے خاندان میں سے 10 بندے واجبت لہم النار، جن پر قیامت کے دن جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی نام اعمال تولنے کے بعد فیصلہ ہو چکا ہوگا یہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت 10 بندوں کا اس کو حق دے گا کہ ان میں سے 10 کو جس کو چاہے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اب یہاں دو معنی ہوئے، پتہ چلا قرآن پاک جنت میں داخلے کا سبب ادخلہ اللہ بہ الجنۃ۔ تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ ہمارے پاس تو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے پاس تو یہ جنت میں داخلے کی ٹکٹ ہے، اور وقت اپنے داخلے کی ٹکٹ نہیں ہے، اپنے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ قرآن پاک جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور آگے ارشاد فرمایا 10 بندے اپنے خاندان میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اچھا، جب جہنم واجب ہو گئی تو کیا مطلب؟ جہنم واجب ہونے کے بعد بندہ جہنم میں چلا گیا۔ اب وہ بندہ جس کے پاس قرآن کا علم تھا، حلال و حرام کی تمیز تھی، اسے حق دیا جائے گا 10 بندوں میں جس کو چاہو اٹھا کر جنت میں پھینک دو۔ تو پتہ چلا جنت کو، ایک شخص کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی جہنم سے نکالنے کا سبب ہے تو قرآن پاک۔ عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ میں احادیث طیبات اور بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن کچھ فکر کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید پر کام کیا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اس انداز سے کہ ان کو ہمارے سامنے جمع کیا۔ اور کب کیا تھا؟ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، سب سے پہلی جنگ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ تھی، ختم نبوت کی جنگ تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا وہ ختم نبوت کی ہوئی۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی جس میں ان کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے ساتھ اب یہاں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں 700 صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ صحابہ کرام میں 700۔ مجھے بتائیے مسلمانوں اور ابو بکر صدیق کے دل کے اندر سرکار کی ختم نبوت کے پہرا دینے کا کس قدر جذبہ تھا؟ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک سرکار کی زندگی میں 27 جنگیں وہ بنتی ہیں جس میں حضور نے خود شرکت کی ہے، اور سرکار کی زندگی میں 54 جنگیں وہ بنتی ہیں جس میں سرکار نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی نہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس شریک ہوئے، اور سریہ اسے کہا جاتا ہے جو دور رسول میں جنگ لڑی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر نفیس تشریف فرما نہیں ہوئے، آپ نے کسی اور کو سپہ سالار بنا دیا۔ اب 54+27 یہ جنگ رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی ہیں، لیکن ان ساری جنگوں کو جمع کیا جائے تو مسلمان اور کافر دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جمع کی جائے تو تعداد بنتی ہے 259، ایک کم 260، یعنی ٹوٹل اس وقت مسلمان جو شہید ہوئے، کافر جو مارے گئے، دونوں طرف سے اگر مرنے والوں کو جمع کیا جائے تو اتنی جنگوں کے 27 غزوات اور 54 سریات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں، 27+54 سارے میں 259 بندے مرے ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے جام شہادت پا گئی اگر، لیکن اس ایک جنگ میں جو رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد پہلی جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 لوگ شہید ہوئے۔
اب آپ اندازہ کر لیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اسلام کی کتنی قدر تھی اور ختم نبوت کا کتنا پیرا تھا. اب جب ان میں 700 وہ صحابہ تھے جو قرآن کے مکمل حافظ تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک میٹنگ بلا لی اور فرمایا میرے مصطفیٰ جان رحمت کے 700 حافظ سرکار کا دیدار کرنے والے دنیا سے چلے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میرے دور میں ایک دو جنگیں اور ایسی آ جائیں تمہارے لیے مشکل آ جائے. یہ تو ہمارا یقین ہے قرآن پاک دنیا میں اب قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا لیکن آخر اللہ نے اس کو جمع رکھنے کے لیے کسی کو ذریعہ تو بنانا ہے نا, تو ذریعہ ہم بن جائیں. تو جناب فاروق اعظم نے کھڑے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین آپ وہ کام کیوں کریں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. یہ لفظ بولا کس نے؟ عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ. ہم وہ کام کیوں کریں ما فعل رسول اللہ جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. فقال ابو بکر نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں نا اس وقت عمر وہ تم نہیں جانتے. آپ نے کمیٹی بنا دی, کمیٹی بنانے آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی قرآن پاک کو جمع کرنے کی. یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی عرض کروں کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے عمر یا تجربہ نہیں چاہیے بلکہ یہ چاہیے کہ اس کام کے اندر پختگی کس کو حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کمیٹی کا سردار کس کو بنایا تھا, امیر کس کو بنایا تھا؟ حضرت زیاد بن ثابت کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیاد بن ثابت کی عمر اس وقت 20 سال سے بھی زیادہ نہیں تھی. ہاں جی, کیونکہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے نا مدینہ طیبہ کے اندر اس وقت زیاد بن ثابت حضور کی بارگاہ میں جب آیا نا مسلمان ہونے کے لیے اس وقت ان کی عمر پتہ کتنی تھی؟ اس وقت ان کی عمر تھی 7 سال. مگر کتنے ذہین تھے کہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے انہوں نے 70 سورتیں قرآن پاک کی حضور کی زبانی سنا دی. آج کلمہ پڑھنے بچہ آیا 7 سال کی عمر میں اور 70 سورتیں اس نے زبانی سنا دی حضور کو. سرکار بڑے خوش ہوئے. سرکار نے پوچھا کہ زیاد تم ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہو, یہ قرآن پاک تمہیں کہاں سے یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے صحابہ بکریاں چراتے تھے, اونٹ چراتے تھے, تو میں بھی اپنے جانور چراتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ آپس میں بیٹھ کے دہرائی کرتے تھے کیونکہ سرکار کے جلوہ گر ہونے سے پہلے حضور کے صحابہ یہاں آ چکے تھے اور وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو آپس میں دہرائی کرتے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کے آس پاس بیٹھا رہتا, میری ضرورت تو نہیں پڑتی تھی, میں بچہ تھا, لیکن جو وہ ایک دوسرے کو دہراتے تھے نا میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا. اس طرح 70 سورتیں میں نے آپ کے صحابہ سے سن کے یاد کر لیا. آپ اندازہ کریں اس بچے کی ذہانت کتنی ہوگی. پھر 7 سال کی عمر میں اس نے کلمہ پڑھا اور سرکار نے 10 سال گزارے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر. سرکار پردہ فرما کے 11ویں سال کے اندر. تو میں کہتا ہوں 11 کو 7 کے ساتھ جمع بھی کر لیں, یوں سمجھے کہ پہلے دن ہی کلمہ پڑھ لیا ہے تو کتنی عمر پڑتی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 6 مہینے اور لگا لے پھر یہ کام شروع ہوا. ابھی 20 سال بھی عمر نہیں تھی زیاد بن ثابت کی جب اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا جس کمیٹی میں قرآن پاک جمع کیا جا رہا ہے. اور اس کمیٹی کے اندر 10 بنیادی رکن تھے اور 30 بندے بعد میں شامل کر کے 40 رکن تھے اور 40 ارکان کے اندر ابو بکر صدیق خود بھی شامل تھے. لیکن کمیٹی کا سردار کون ہے, امیر کون ہے؟ ایک 18 سال کا بچہ. کیوں کہ وہ قرآن پاک کا وفادار تھا اور وفاداری کی وجہ سے صدیق اکبر نے عمر نہیں دیکھی بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی وفاداری دیکھی ہے اور ان کو سرداری عطا کی. پھر جب قرآن پاک جمع کیا گیا جناب والا پھر ایک اور ہستی کی باری آئی. آپ دیکھیں نا ہر بندے کی اپنی زبان ہوتی ہے اور اپنا لہجہ ہوتا ہے. میرا لہجہ, میں کیونکہ پیر بہن پہ بڑے سنگ کرنے والا ہوں تو میری پنجابی کا لہجہ کچھ اور طرح کا ہے, لاہوریوں کا اور ہے. ملتان میں چلے جائیں تو سراسر بدل جاتا ہے اور فیصل آباد والے تو ماشاءاللہ اردو بھی بولے تو پہچانے جاتے ہیں. ہر بندے کا ایک لہجہ ہوتا ہے بولنے کا. تو اسی طرح سرکار پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن پاک تو جمع ہو گیا لیکن جب قرآن پاک قبیلوں میں گیا تو ہر قبیلہ جب اس سے پڑھتا تو اپنے لہجے میں پڑھتا. اب اپنے لہجے میں پڑھنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بندہ اگر مصر گیا ہے یا چلو مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی پربہار باوقار خوشبودار گلیوں میں اللہ پاک ہمیں بار بار لے جائے, ہم جانتے رہتے ہیں, ہمارے سامنے مصری بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کبھی ان کو آپس میں بولتے دیکھیں تو وہ جیم کو گاپ بولتے ہیں. وہ جیم کو اب ہمیں پانی منگانا ہو نا تو عربی زبان کا اصل جملہ ہے ایت بالماء, ایت بالماء, لیکن اس کو شارٹ کر کے بولتے ہیں جب بالماء, جب بالماء. اب مصری کیا بولتے ہیں؟ گب مویا. کیا بولتے ہیں؟ یعنی جیم کو وہ گاب بولتے ہیں اور ماں کو وہ مویا کہہ دیتے ہیں. تو یہ لہجہ ہوتا ہے. اب انہوں نے نا حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو آپ نے باہر نکل کے دیکھا مسلمانوں کی شکست بڑی وسیع تھی. تو آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اب چونکہ زیر زبر پیش اور نقطے تو اس وقت ہوتے نہ تھے تو وہ اپنے لہجے میں جب پڑھتے تو وہ جیم کو گاب پڑھ دیتے, اس طرح کہ وہ اپنا لہجہ بناتے. آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلا لی اور فرمایا قرآن اترے میرے مصطفیٰ کے سینے پر اور قریش کا لہجہ حضور کی زبان پہ تھا اور پڑھے لوگ اپنے اپنے لہجے پر. کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن کا لہجہ بھی کریں اور مخصوص کر دیں.
میں لہجہ بھی ایک کر دیں، قراتیں بھی محسوس کر دیں۔ اب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو قرآن پاک مختلف قراتوں سے سکھایا تھا، یہ صحابہ کی قراتیں تھی، عبداللہ بن مسعود کی قراتیں، حضرت حفص کی قراتیں، یہ صحابہ کی قراتیں تھی جو رسول اللہ نے ان کو خود سکھائی تھی۔ تو آپ نے ان صحابہ کو بلایا اور ہر کسی کو حکم دیا اپنی اپنی قرات کے مطابق قرآن پاک کو جمع کرو، اور ساری دنیا سے سارے نسخے واپس منگوا لیے، کسی گھر میں قرآن پاک نہیں رہنے دیا، اور آپ نے دوبارہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد فرمایا قرآن بھی پڑھو اور لہجہ وہ ہو جو مصطفیٰ جان رحمت کا تھا، جو قریش کا تھا۔ اور پھر آپ نے اس وقت چونکہ مسلمانوں کی مملکت کے 7 ٹکڑے تھے اور 7 صوبے تھے، اور صوبے سے مراد کوئی ہمارا وہ KP کی جیسا چھوٹا سا صوبہ نہیں تھا، وہ صوبے سے مراد وہ تھے جس میں آج کے دور میں 10 ممالک پائے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس وقت آپ نے سب کو جمع کر کے نا وہ نسخے دوبارہ دکھوا کے بھیجے۔ مزے کی بات دیکھیے یار، حضرت عثمان غنی کے وہ ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے، ان میں سے 2 آج بھی موجود ہیں۔ عثمان غنی کے ہاتھ کے لکھوائے ہوئے نسخے استنبول کی لائبریری کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت دیکھیے، صحابہ کرام علیہ رضوان بلکہ خلفائے راشدین نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو اپنے قلم سے جو لکھا ہے وہ ذاتی، وہ وہی قلم، وہی سیاہی، وہی ورق، وہی سب کچھ آج بھی موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت ہے، اسے وہ ختم کریں جس کی حفاظت اس انداز سے صحابہ کرام کر کے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے تو ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں جامع القرآن، تو جامع القرآن کا مطلب قرآن پاک کو جمع کرنے والے۔ اچھا، ایک جمع کیا ہے ابو بکر صدیق نے، وہ صرف جمع کیا ہے، قرآن پاک کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ اب کوئی قیامت تک اس میں نئی چیز شامل نہ کر سکے، پتہ چل جائے یہی قرآن ہے بس۔ اب آیا معاملہ لہجے کا، جب لہجے کی بات آئی تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عثمان غنی نے کام کیا ہے، اور ایسا پکا کام کیا ہے کہ قیامت تک حضور کے لہجے کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ 7 قراتیں، وہ 17 لہجے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے تھے اور صحابہ کو سکھائے تھے، اس انداز سے قرآن پاک لکھوایا گیا۔ اب قرآن کے اندر جو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے لہجہ بھی مصطفیٰ کا پڑھا جاتا ہے، اور جنہوں نے حضور کی اداؤں کو بھی زندہ رکھا، یعنی اب 2 طرح سے۔ اب مجھے ایک اور انداز سے بات کرنے دیں، آپ یوں سمجھیں کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن کو بھی جمع کیا اور صحب قرآن کی اداؤں کو بھی جمع کیا۔ جس نے قرآن اور صحب قرآن کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا اسے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن بھی ابھی 1 دن پہلے گزرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے اس حوالے سے یہاں یہ بات بھی یاد کر لیجئے، قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت جیسے آج ایک نسخہ جلایا گیا اور ہمارے سینوں میں آگ لگ گئی اور ہماری نیندیں خراب ہو گئی، ہمیں سکون نہیں آ رہا، اسی طرح صحابہ کرام نے صرف حفاظ کو شہید ہوتے دیکھا تھا تو ان کو نیندیں نہیں آئی جب تک مسلمانوں کے سامنے محفوظ نہیں کر دیا۔ پھر جب لوگوں کو مختلف لہجوں میں پڑھتے دیکھا ان کو نیند نہیں آئی جب تک حضور کا لہجہ محفوظ نہیں کر لیا۔ تو یہ سب سے پہلے محافظ قرآن کریم فرقان حمید کے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام بنے، اور وہ حفاظت آج ہم تو اس حفاظت کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے، محافظ ہم نہیں ہیں، محافظ وہی تھے، ہم تو قابو کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہمیں تو ڈاکٹر اقبال نے فقط یہ سکھایا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم تار کے گناہ، اور تم خار ہوئے تار کے گناہ ہو، یعنی قرآن کو چھوڑنے والے ہو کر تم خار ہو گئے، دلیل ہو گئے، آج رسوائی ہے، ذلت ہے، اس وجہ سے قرآن کریم فرقان۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کافر تو وہ ہے جس نے قرآن کو چھوا ہی نہیں، جس نے قرآن پاک کو لیا ہی نہیں، اور ہم خیر سے وہ ہیں جن کے پاس دعویٰ ہے کہ قرآن ہے لیکن عملاً ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی اعمال ہوتے ہیں نا، اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ابھی تم نے ریلوں میں بند کر کے رکھا ہے اور ہماری اتنی جرات ہو گئی ہے، تمہارا ریلوں میں لگا پڑا ہوتا آج ہماری جرات نہ ہوتی۔ بیٹی کو ماشاءاللہ جہیز میں قرآن پاک ریل میں بند کر کے دیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے جیسے یہ میرے سامنے میرے سے پہلے علامہ صاحب بات کر رہے تھے، وہ ریلوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ بچی ماشاءاللہ دادی بن جاتی ہے، نانی بن جاتی ہے، قرآن پاک پیسے پڑھا وہ جناب اس کی اوراق پڑھے وہ خستہ حالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، گھر کس کا ہے جی؟ مسلمان کا گھر ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بزرگ نے کالم لکھا، میں نے وہ کالم پڑھا، کالم یہ تھا، ایک استاد نے کلاس کے اندر اعلان کیا کہ ہم اپنے کالج کے اندر ایک لائبریری بنا رہے ہیں، تو میں تم سب بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں جس کے پاس جو اضافی کتابیں جو پڑھی نہیں جاتی، سارے قرآن مجید لے، ہاں جی، جو پڑھی نہیں جاتی وہ کتاب جو آپ کے گھر میں پڑھی ہے نا وہ لے آئے۔ تو دوسرے دن جب استاد نے دیکھا تو ہر بچے کے پاس نہ وہ سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا، تو بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے کتابیں لائی ہیں۔
تو استاد کے سامنے جب کتابیں جمع کی گئی تو آپ نے پوچھا کہ استاد نے پوچھا کہ بیٹا یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کے گھر میں نہیں پڑھی جاتی؟ کہا جی بالکل، یہ کبھی یہ جب سے ہم نے پیدا ہو کے دیکھا یہ ایسے ہی پڑھی ہیں۔ استاد نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ سارے قرآن تھا۔ تو جناب والا انہوں نے تو قرآن کریم فرقان حمید کو پیٹ کی ہے، یہ ظاہری پیٹ اور گستاخی کی ہے۔ تو ذرا اپنے دل کے اندر چھاتی لگا کے ہم بھی دیکھ لیں کہیں ہم بھی تو گستاخ نہیں ہیں، اور ہم منافقت والے گستاخ تو نہیں ہیں جو بظاہر دعویٰ کرتے ہیں رکھنے کا اور حقیقت میں ہے نہیں۔ پھر دو طرف سے چھوڑا ہوا ہے، ایک پڑھنا چھوڑا ہوا ہے، چلو پڑھنے کے لیے تو ہم نے مولوی صاحب رکھ لیے، ہم تنخواہ دیتے ہیں مسجد کے اندر پڑھنے پڑھانے کی، پڑھنے کے لیے تو ہم نے بندہ ہائر کر لیا۔ دوسرا ہے اس قرآن پاک کی تعلیم کو پڑھنا، اس کو عام کرنا، جو کہا احل حلالہ وحرم حرامہ، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ جب تک کہ تم باوضو نہ ہو، طہارت میں نہ ہو، پاکیزگی میں نہ ہو۔ جس قرآن کریم فرقان حمید کو ہاتھ لگانے کے لیے پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے، ہم سے کچھ اس کی عزت کیا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی جو جوڑے، ان کی جرت کیوں ہوئی ہے اس قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی؟ جناب والا پہلے جرت ہمارے گھر سے پیدا ہوئی ہے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان کو ڈاکٹر محمد اقبال نے آج سے 100 سال پہلے جب ہند اور پاکستان کے بنانے کی بات کی جا رہی تھی اور انگریز چالیں چل رہے تھے مسلمانوں کو مٹانے کی، تو ڈاکٹر اقبال نے ایک پیغام دیا تھا، اس نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے قلب سے نکال دو۔ اس نے انگریز کی ترجمانی کی، انگریز چاہتا کیا؟ دل سے ہاں، ڈاکٹر محمد اقبال نے ترجمانی کی، انگریز چاہتا کیا؟ کہا روح محمد، یہ فاقہ کش، فاقہ کش کا معنی ہوتا ہے بھوکا رہنے والا، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب حضور کی بات ہوتی، جیسے دیکھیں نا غازی علم الدین شہید کا واقعہ ہوا، انہوں نے ایک جرت کی اور انگریز کا دور تھا، تو غازی علم الدین ایک داڑھی منڈا انسان تھا نا، میری طرح کا مولوی تو نہیں تھا پگڑی باندھنے والا، ایک داڑھی منڈا جوان لڑکا تھا، لیکن عشق رسول سینے میں تھا، قرآن کی محبت سینے میں تھی، اس نے پھڑکا دیا تو انگریز کو ڈر لگا، اچھا یعنی داڑھی منڈوں کی یہ حالت ہے تو پھر داڑھی والے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جناب والے؟ اب وہ اس وقت ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ایک پیغام دیا تھا، اس نے کہا تھا پہلے ان کی چالاکی کو سمجھ لیں اور ان کی جو ہے نا وہ پالیسیوں کو سمجھ لیں۔ پالیسی یہ ہے کہ یہ بھوکا رہ کر بھی جو موت سے نہیں ڈرتا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اگر اس کو ہرانا ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ روح محمدی اس کے قلب سے نکال دو۔ روح محمدی کیا ہے؟ اس نے کہا بھی ایک ہی کامیابی ہے، ان کے سینے سے روح محمدی نکال دو۔ روح محمدی ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی، عشق مصطفیٰ بھی ہے اور قرآن پاک بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قرآن ہے، قرآن کریم فرقان حمید۔ کیا وجہ ہے کہ ہم حضور کو آج بھی زندہ مانتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی روح ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ وحی خدا ہے، وہ کلام پاک ہے۔ اصل یہ حضور کی محبت سکھانی کس نے ہے؟ ہمیں کس نے سکھانا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین؟ یہ کس نے سکھانا ہے؟ کس نے سکھانا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کس نے سکھانا ہے؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ دو ہی چیزیں مٹا دو، محبت مصطفیٰ مٹا دو، قرآن پاک ان سے ختم کر دو، مسلمان دنیا سے خود خود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں ان کے پاس ہیں تو بھوکا رکھ لو، ہر چیز چھین لو، ننگا کر دو، کہ پھر بھی اکھڑے کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان کے سینے کے اندر قرآن بھی ہے اور شاید قرآن کی محبت بھی ہے۔ یہ صحابہ کرام نے یہ برداشت نہیں کیا حضور سے۔ اب دیکھنا جیسے حضرت عثمان غنی کا ہم ذکر کرتے کرتے اس حوالے سے یہ بھی گستاخی ہوگی کہ آپ کا دن گزرا اور ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، کس طرح محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی محبت تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے عرب کی سرزمین کے نیچے آج بھی تیل ہے، کوئی جگہ نکلتی ہے میلوں کے بعد جا کر جہاں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، تو میٹھے پانی سے مراد کوئی چینی ملا پانی نہیں ہے، یعنی جو پینے کے قابل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جس کے اندر اویلیبلٹی ہے پینے کی یا پیے جانے کی، اسے کہا جاتا ہے میٹھا کنواں۔ تو جب مدینہ میں حضور آئے تو مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا، اور تھا کس کا؟ یہودی کا۔ پہلے تو وہ دیتے تھے پانی، بیچا کرتے تھے، ہر کوئی خریدتا تھا، لیکن اب حضور کے بغض میں انہوں نے جس نے کلمہ پڑھا اس کو جب پانی دیتے تو مہنگا پانی دیتے تھے، کئی گنا قیمت بڑھا کے دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، جس قوم پر پینے کا پانی بھی اتنا مہنگا ہو جائے اور پھر بھی حضور کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہو، ہم قیامت تک ان کا قرض نہیں چکا سکتے۔
بات سمجھ آئی؟ آپ ابتدائی پریشانی دیکھیے تو حضور نے مسجد میں اعلان کیا ہے کوئی جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے. جناب عثمان غنی اٹھ کر گئے, اس یہودی سے بات کی. اس نے کہا جی میں نہیں کنواں بیچتا, ہاں آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں, آدھی قیمت. اس نے اتنی قیمت مانگی جس قیمت سے 20 کنویں بنا سکتے تھے, اور وہ بھی آدھے کنویں, 12,000 درہم لوں گا. آپ نے جلدی سے جیسے پیسے نکالے میں یہ پڑھے گل. اب آدھے کا فیصلہ کیا ہوگا, آدھا میرا کیا ہے جی, ایک دن تو استعمال کرے گا, ایک دن میں استعمال کروں گا. تو اپنی باری میں جس کو مرضی پانی دے بیچ, یا میں اپنی باری میں چاہے خریدوں چاہے بیچوں, میری مرضی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ اس طرح میں سودا کر کے آ گیا, لیکن اب یہ سودا میرا نہیں ہے, اب یہ میں آپ کو تحفۃ پیش کرتا ہوں, آپ جس کو چاہیں بیچیں, جس کو چاہیں. حضور نے اعلان کر دیا کہ سرکار کے غلام جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں سے جا کے فری پانی دیں. لیکن اس وقت آپ نے دعا کی, اللہم انی رضیت ان عثمان فرد, اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں, تو بھی راضی ہو. پھر دوبارہ وہ یہودی, اب اس یہودی نے کیا کیا, جب مسلمانوں کی باری آتی, مسلمانوں کو تو فری پانی ملتا, لیکن یہودیوں سے تھوڑی سی قیمت لی جاتی, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ سرکار کی غلامی میں نہیں آئی. تو اب جب یہودی کی باری آتی تو یہودی اپنے یہودیوں کو بھی مہنگا پانی دینا شروع کر دیا. اب وہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آ گئے, سرکار ہم پہ بھی کرنے کے لیے. حضور نے تو سے بھی بن لو. اب اس کی باری میں کوئی بھی نہ جاتے, سرکار کی باری ہوتی تو ہر کوئی بھر کے لے آتا. پھر سرکار اس نے تنگ آ کر عثمان غنی سے دوبارہ رابطہ کیا, باقی بھی خرید لو. آپ نے 8,000 درہم دے کر باقی خریدا. پھر مسجد نبی شریف کی توسیع کی باری تھی, تو سرکار نے دیکھا غلام زیادہ ہو گئے ہیں, مسجد کی جگہ تھوڑی ہے, تو پہلی توسیع اور پہلی بنیاد تو ابوبکر صدیق کے مال سے بنائی گئی تھی, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مسجد نبی کی پہلی بنیاد روم زمین پر جو پہلی مسجد خرید کے بنائی گئی ہے, اس سے پہلے خانہ کعبہ تھا, ازل سے تھا, جو سر زمین خرید کر مسجد بنائی گئی ہے, اس کی قیمت ابوبکر صدیق نے ادا کی رضی اللہ عنہ. اب دوسری بات جب بڑھانی تھی, حضور نے فرمایا ہے کوئی جو مسجد کی جگہ بڑھا دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی کھڑے ہو گئے, آپ نے گھر خریدے دے دیا. حضور نے پھر دعا کی, اللہم رضیت عن عثمان فرد, اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں, تو بھی راضی ہوں. اب تیسری بات, ایک دفعہ ایچ رضی اللہ فرماتی ہیں, ریاض المدرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عثمان غنی ہمارے دروازے پر ہے, دستک دی. میں نے پوچھا کون؟ کہا عثمان غنی. حضور کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا سرکار تو باہر گئے ہوئے. پوچھا کیوں گئے؟ اب حرم میں مصطفیٰ تھا, جھوٹ تو بولنا نہیں تھا. میں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں 4 دن سے کھانا نہیں تھا, تو رسول اللہ رزق کی تلاش میں گئے. عثمان غنی کانپنا شروع ہو گئے, میرے نبی کے گھر 4 دن سے کھانا نہیں پکا. اب دوڑ کے گھر گئے, اور دوڑ کے گھر جا کے نا جلدی سے بکری ذبح کر کے پکانے. پھر خیال آیا پتہ نہیں پکتے ہوئے کتنی دیر لگے گی, سرکار تو بھوکے بیٹھے ہوئے, اور حرم بھی بھوکا بیٹھا ہوا ہے, جس کے گھر میں 9 بیویاں ہوں اور ساری کی ساری بھوکی بیٹھی ہوں, اور 4 دن سے بھوکی ہوں. ہماری تو ماشاءاللہ ایک دن سالن نہ پکے, اچار بے شک ڈبہ بھرا پڑا, ہماری بیویاں سارے سے آسمان اٹھا لیتی ہیں. لیکن رسول اللہ کی ازواج کا بھی صبر اور شکر دیکھیے. اب جلدی سے نا کھجوریں خریدی, اور کھجوریں خرید کے اچھا سریقہ کے دروازے پہ گئے. ابا جان یہ کھجوریں پکڑیے, رسول اللہ سے عرض کرے کھانا شروع فرمائیں. کچھ دیر کے بعد کھانا بھی آتا ہے. پھر بھنا ہوا گوشت اور جناب جو کی بڑی روٹی لے کر حاضر ہوئے, اور روتے ہوئے آ رہے تھے. رسول اللہ کے گھر میں کھانا نہیں ہے اور عثمان کے گھر میں کھانا. اب یہ بات جب رسول اللہ کے کھانا میں پہنچی نا, حضور نے بیعت نکل کے کھانا پکڑا. نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا, سرکار نے کھانا حرم میں دیا, مسجد میں آ گئے, سب نمازیوں کو جمع کر کے ممبر پہ چڑھ گئے, اور پھر سرکار نے دعا کی, اللہم انی رضیت عن عثمان فرد, اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں, تو بھی راضی ہوں. 3 دفعہ ہو گیا. اب چوتھی بار جب سرکار کی زندگی کی آخری جنگ ہوئی ہے, غزوہ تبوک, تو غزوہ تبوک میں ایسا ہوا کہ اس وقت مسلمانوں کے باغ پکنے والے تھے, اندر سے کھجور پک رہی تھی. آپ کو پتا ذمہ دار بندے کی جب فصل پکی ہوتی ہے, اس کے گھر میں بھوک ہوتی ہے, سب کچھ لگا دیتا ہے کہ اب فصل پکی ہے, اب کاٹوں گا تو سب کچھ واپس آ جائے گا, کئی گنا بڑھ کے واپس آ جائے گا. اب باغ پکے ہوئے توڑنے کی باری ہے, ادھر صحابہ کو حکم ہو گیا جنگ کرنے کا. اس کو قرآن پاک میں جیش العسرہ کہا گیا, تنگی والا لشکر. تو 40,000 غلام حضور کے ساتھ تیار ہو گئے, لیکن حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہیں تھا. تو سرکار نے صحابہ کو صدقے کا حکم دیا. اس مقام پر حضرت عثمان غنی نے 40,000 میں سے 10,000 مجاہدین کا مدینہ سے نکل کے تبوک, روم کی سرزمین اور واپسی تک سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ 100 گھوڑے حضور کو الگ پیش کیے, 70 اونٹ دیے, کئی 100 تلواریں دی خرید کر. اب اتنا مجھے بتائیے, آج ہم کسی کو 50 بندوں کو ایک وقت کھانا دے دینا, ہم پورے محلے میں چودھری بن کے پھرے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. لیکن سرکار کے غلام کی
آپ حیثیت تو دیکھیے، 10,000 مجاہدین کا مدینے سے نکل کے تبوک پر واپسی 40 دن کا سفر تھا، 40 دن کا مکمل خرچہ عثمان غنی نے اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سرکار نے اس وقت ہاتھ اٹھائے، اللہم رضیت وعن عثمان فرضیہ، اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تو یہ 4 دفعہ یہ دعا وہ عثمان غنی کے حصے میں آئی ہے، اگر آپ نے کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اور بھی عظمتیں ہیں، ذوالنورین آپ کو کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط کے بعد کائنات میں سب سے پہلا اہل خانہ کے ساتھ مہاجر عثمان غنی ہے، ساری عظمتیں ہیں، لیکن یہ 4 دفعہ اس حیثیت سے دعا۔ ایک اور بات آپ کے حوالے سے عرض کر دوں، کیونکہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کی بات کریں تو محافظ کی بات بھی کریں کہ محافظ کی عزت کیا تھی۔ جناب والا، جب آپ نے حکومت سنبھالی، 12 سال حکومت کی آپ نے، 12 دن کم، قبلہ شاہ صاحب 12 سال آپ کی حکومت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پہلے دن سے کام شروع کیا جو آپ کی زندگی کے آخری دن تک رہا۔ آپ نے فرمایا مسجد نبی کے سین میں روزانہ 2 وقت کا کھانا عثمان غنی کی جیب سے جائے گا، پورا مدینہ چاہے کھائے، مسافر کھائیں، جو مرضی کھائیں، تو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ روزانہ جمع ہو جاتے، حضرت عثمان غنی لنگر پکوا کے کھلاتے۔ پوری حکومت میں آخری 40 دن چھوڑ کر جب علمائیوں نے آپ کو معصور کر دیا، اس کو چھوڑ کر پورے 12 سال مسلسل عثمان غنی کی جیب سے 2 وقت کا کھانا، یہ لنگر کے بانی عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، پکتا رہا۔ اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج بھی دل کو دہلا دیتا ہے۔ ایک کوئی بیر سے اجنبی شخص مدینہ طیبہ میں آیا، اس نے دیکھا مسجد نبی کے سامنے لنگر بانٹا جا رہا ہے، اس نے لنگر لیا اور لنگر لے کے نا وہ ایک کونے میں جا کے نا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے اس نے کھانے کے لیے ایک کونا تلاش کیا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے سفید داڑھی والے، جو خشک روٹی وہ بھی جو کی، خشک روٹی وہ بھی جو کی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے۔ تو اب اس اجنبی شخص اور مسافر جو باہر سے آیا تھا، اس سے یہ خیال آیا کہ شاید بابا جی کو پتہ نہیں ہے کہ باہر لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یا یہ کمزور ہے جا نہیں سکتے، اب یہ ارادہ کرتے کہ یہ کمزور ہیں اٹھ نہیں سکتے، بزرگ ہیں، تو وہ اٹھا اور جا کے نا لنگر تقسیم کرنے والے کے سامنے پھر کھڑا ہو گیا، کہا جی ایک لنگر اور دے دیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا وہ اندر ایک بابا جی بیٹھے ہیں فلاں کونے میں، وہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے یہ چل پھر نہیں سکتے یا بڑھاپا زیادہ ہے، وہ خشک روٹی جو کی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو لنگر پہنچاؤں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ جتنے لوگ تقسیم کر رہے تھے نا سب کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا بابا تو اپنا کام کر، یہ جو لنگر چل رہا ہے نا یہ اسی کا ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی قربانیاں دی ہیں حضور کے صحابہ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اور صاحب قرآن کی تعلیم کے لیے۔ روئے زمین کا سب سے امیر ترین شخص ہو کر میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں، روئے زمین پر سب سے امیر ترین شخص ہو کر خود جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کو لنگر کھلا رہا ہے، گوشت کھلا رہا ہے، مرغے بھون کے کھلا رہا ہے اور اونٹ بھون کے کھلا رہا ہے۔ یہ تھا قرآن اور محافظ قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کے محافظ یہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ پاک حضور کے صحابہ سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وہاں علیہ نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔